میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا کشف حاصل کیا۔ آئے کچھ روشنی ڈالنے سے قبل اس آقا نامدار مکی مدینے کے تاجدار نائب پروردگار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں درود پاک پڑھاؤں، آپ حضرات بھی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد، بگردار بلا افتادہ کشتی ضعیفہ نشکسترات پشتی، باغ کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل عبث خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، اللہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ محترم سامعین حضرات، انشاءاللہ تبارک تعالی کچھ لمحے کے بعد آپ کے اور ہمارے سامنے ایک عظیم خطیب، ایک ایسی شخصیت جسے ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، جس کے بیانات سے، جس کی باتوں سے، جس کے اخلاق سے نہ جانے کتنے بگڑے، نہ جانے کتنے گنہگار نیکوکار بن گئے، اور جو بے نمازی تھے نمازی بن گئے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ کے بیانات سے، آپ کے ذکر سے لوگوں کو ہدایت ملی۔ یقیناً ہندوستان کی سرزمین نہیں بلکہ یورپ کی سرزمین ہو یا افریقہ کی سرزمین ہو، ہر جگہ انہوں نے دین کے کام کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے، اور خاص طور سے مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کے لیے انہوں نے سفر کیا، اور وہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجایا، اور وہاں پر لوگوں کے دلوں میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا چراغ روشن کیا۔ وہ ذات مبارک، وہ شخصیت جسے ہم اور آپ حضرت حافظ و قاری علامہ مولانا الحاج شاکر علی نوری مدث العالی کے نام سے ہم جانتے و پہچانتے ہیں۔ تاریخ میں ہندوستان میں جیسے کچھوسا مقدسہ، اجمیر معلیٰ اور بریلی شریف کی سرزمین کے علاوہ کسی اجتماع میں، کسی پروگرام میں اکٹھا ہوتی ہے پبلک، عوام، تو بمبئی کے آزاد میدان کے پروگرام میں 3 روزہ
آزاد میدان کا جو پروگرام ہوتا ہے، تو انہی کی بدولت، انہی کی زیر سایہ ہوتا ہے، اور یہ سنی دعوت اسلامی جو ایک تنظیم ہے جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، اس کے بانی بھی ہیں۔ تو داعی کبیر حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری شاکر علی نوری صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی بھی ان کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد کل خاص طور سے ان کا پروگرام ہوگا، ان کا بیان ہوگا۔ چند لمحوں کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سروں پر بزرگان دین کا سایہ تادیر قائم رکھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مثال دیا جاتا ہے، جیسے کہ درخت کے پتے جب جھڑنے لگتے ہیں تو وہ درخت کے پتے اڑتے ہوئے کہیں نالی میں، کہیں سڑک پہ، کہیں لوگوں کے پیر کے نیچے ادھر ادھر پھرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، کوئی اپنے پیروں کے تلے رون دیتا ہے، یا تو کچڑے کے ڈھیر میں جاتا ہے، یا تو نالی وغیرہ میں جاتا ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک پتا ہے کہ ہوا کا جھونکا چل رہا ہے، آندھیاں آ رہی ہیں اور گردش لیل و نہار اس کے سامنے سے گزر رہا، لیکن وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ کسی نے پوچھا، اے پتا تو بتا، اور سارے پتے تو ادھر سے ادھر بکھرے پڑے ہیں، کوئی کسی نالی میں پڑا ہے، کسی کے پیروں کے تلے کچلا جا رہا ہے، لیکن تو اپنی جگہ پر قائم کیوں ہے؟ اس نے کہا، آپ دیکھ لو، خود سمجھ جاؤ گے کہ میں کس کے نیچے دبا ہوں۔ میرے اوپر ایک مضبوط پتھر ہے اور اس کے تلے میں دبا ہوں، دنیا کی کوئی بھی چیز آ جائے، طوفان آ جائے، لیکن ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ تو پتہ چلا کوئی کسی مضبوط قلعے کے ساتھ بندھ جائے تو دنیا کی گردش اسے کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اسے ہلا نہیں سکتا۔ تو پتہ نے بتایا کہ ہم اس لیے قائم ہیں، اس لیے محفوظ ہیں، اس لیے اپنی جگہ پر ہیں کہ ہمارا رشتہ ایک پتھر سے، ایک مضبوط قلعہ سے ہے۔ تو بلا تمثیل، بلا شبہ میں یہی کہوں گا کہ ہم اور آپ، ہمارا ایمان جو محفوظ ہے، یقیناً اللہ والوں کی وجہ سے۔ ہم اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے، اب دنیا کی کوئی بھی گردش آ جائے انشاءاللہ ایمان سے ہم دور نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے کہ جب ہمارے دامن میں اللہ والوں، ہاتھوں میں اللہ والوں کا دامن آ جائے تو اب دنیا ادھر ادھر کر لے، لیکن الحمدللہ ان بزرگان دین کے صدقے میں ہمارا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اگر یہ محفوظ نہ ہو تو نہ جانے شیطان ہمیں کہاں لے جا کے پھینک دے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت نجم الدین کبریٰ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے ایک مرید بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ جب آخری وقت آیا تو شیطان ان کے سامنے آ گیا اور کہا کہ اللہ ایک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ ایک ہے۔ تو شیطان نے کہا دلیل دکھاؤ۔ تو انہوں نے دلیل پیش کی، تقریباً 300 سے زیادہ انہوں نے دلیل پیش کی کہ اللہ ایک ہے۔ ان دلیلوں کو شیطان رد کرتا رہا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، اب کیا کرو؟ تو اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا
تو یہ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وضو فرما رہے تھے، تو آپ نے مراقبے میں دیکھا میرا مرید پھنسا ہوا ہے، علم کے ذریعے سارے سوالوں کا جواب دے چکا ہے لیکن پھر بھی پھنس گیا، تو آپ نے وہیں پر جس لوٹے سے وضو فرماتے وہ لوٹا وہیں پر پھینکا اور کہا یہ کیوں نہیں کہتا میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں یہ اللہ والے نے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ آخری معاملے میں شیطان پوری زندگی آپ کو ورگلاتا ہے اور ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے عمل کے غرور میں آ گیا تو ایمان چھیننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب انسان اپنے روزہ نماز حج و زکوٰۃ کی بنیاد پر وہ کرتا رہا تو شیطان اس کا ایمان چھیننے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر نماز روزہ سب کچھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کا اگر دامن ہے تو ایمان اس کی حفاظت میں ہے اور اس کی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر اللہ والوں کا دامن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ کیوں کہا کہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو اچھے اعمال کرے گا، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کرے گا، اعمال کے ذخیرے ہو جائیں گے تو شیطان اسے ورگلائے گا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ نے رہنمائی فرمائی، ایمان والوں کے اوپر کرم فرمایا اور کہا کہ جب نیک عمل کرو گے، اچھا عمل کرو گے تو شیطان تمہارے پر اٹیک کرے گا، تمہارے اعمال برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور اللہ سے ڈرو اور نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور نیکوکار کون ہے؟ آپ دیکھیں یہ اللہ والے ہیں جن کی صحبت میں رہنے سے، جن کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، سمجھ لیں یہ اللہ کا ولی۔ کرامت دکھانا اڑنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص گیا، کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا شوق سے۔ تقریباً وہ شخص 1 مہینے تک آپ کی بارگاہ میں رہا، شب و روز آپ کا دیکھتا رہا۔ آخر کار ایک وقت آیا اس نے رخصت چاہی، حضور میں اب رخصت چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جا، لیکن 1 مہینہ تیرا رکنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں آیا تھا؟ آخر بتا تو صحیح۔ تو اس نے کہا تھا میں آپ کی کرامت کا شہرت بہت سنا تھا تو سوچا کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھ کر کے آپ کا مرید ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو ابھی تک تم نے کیا دیکھا؟ کوئی کرامت دیکھی تو نے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد داعیے کبیر، داعیے کبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ مولا تعالیٰ نے ہمیں نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آئیے بلا کسی تاخیر ہم امیر سنی دعوت اسلامی داعیہ کبیر وقار اہل سنت کا خطاب سنیں اور سن کر کے اپنی ایمان کو تازگی بخشیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلم حیاۃ الاسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ کرم ہے کہ بہت ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں یوم جمعہ کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ آج کا دن بہت سارے اعتبار سے بابرکت ہے۔ اگر صرف ایک عادت ہی یوم جمعہ کی اپنا لی جائے تو یہ ایک عادت ہی بہت سارے فوائد کا سبب بن سکتی ہے، اور وہ عادت ہے یوم جمعہ کو کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ کہ جو شخص یوم جمعہ کو کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور اس کا شفیع بنوں گا۔ قیامت بھی قائم ہوگی یوم جمعہ کو، اور جب اسی دن ہمارے نامہ اعمال میں کثرت سے درود شریف موجود ہوگا تو یہ درود شریف ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا سامان بن جائے گا۔ چونکہ ٹورنٹو میں یہ پہلی آمد ہے اور کینیڈا تو اس سے پہلے کئی مرتبہ میں آ چکا ہوں، تو سب سے پہلے بسم اللہ شریف کے بارے میں کچھ بات عرض کر دوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شکم میں درد ہوا، پیٹ میں شدید درد ہوا، بارگاہ سمدیت میں انہوں نے عرض کیا مولا درد کی تکلیف بے پناہ ہے، میں کیا کروں جس سے میرا درد دور ہو جائے؟ تو رب قدیر جل جلالہ نے
حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک درخت کے پاس جانے کا حکم دیا اور فرمایا وہاں کی جڑی بوٹی لو اور اسے کھا لو، تمہارے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تفسیر کبیر میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم گئے، اس درخت کے پاس پہنچے، بسم اللہ شریف پڑھی اور وہ جڑی بوٹی انہوں نے کھا لی، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر درد شروع ہوا، تو اب رب سے عرض کرنے کی بجائے ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس درخت کے پاس چلے گئے، جڑی بوٹی کھائی، درد بڑھ گیا، تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے کریم، جڑی بوٹی تو وہی ہے، پہلے کھایا تھا تو درد کو راحت مل گئی، اب کھایا ہوں تو درد بڑھ گیا۔ رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ پہلے رب کا نام لے کر رب کا حکم سن کر کے گیا تھا، ابھی اپنی مرضی سے گیا، اس لیے سنو جب بھی کوئی کام شروع کرو تو اللہ کے نام سے شروع کرو، اللہ رب العزت جل جلالہ اس نام کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے اور کام کو مکمل فرما دیتا ہے۔ میں ابھی سفر میں تھا، بامبے سے آ رہا تھا، تو میری اپنی ایک کتاب میں نے ابھی نئی لکھی ہے، پرنٹنگ کے اندر ہے، وہ سفر کے آداب، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں آپ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کو انوار البشارہ کے اندر نقل فرمایا ہے غالباً، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سواری پر سوار ہوتے ہیں، جیسے کار میں ہم جا رہے ہیں اور کسی سواری پر ہم جا رہے ہیں، تو حدیث شریف کے اندر ہے کہ شیطان جو ہے نا اس سواری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو شیطان اس سواری کو تکلیف پہنچانے سے مایوس ہو جایا کرتا ہے۔ تو جب بھی سواری پر سوار ہوں تو بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیا کریں، اس سے سواری بھی محفوظ رہے گی اور آپ بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اسلامی اخلاق و آداب میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، میں یہ پریکٹیکل ڈیلی روز کے روٹین کے اندر جو آپ اور ہم کام کرتے ہیں، سواری پر ڈیلی سوار ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہاں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو روز گاڑی نہ چلاتا ہو، تو بسم اللہ شریف پڑھ کر سواری پر سوار ہو۔ کھانا روز کھاتے ہیں تو صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے اسلامی اخلاق و آداب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے اور دسترخوان پر جب کھانا موجود ہو، کھانا کھا چکا ہو، بچا ہوا کھانا دسترخوان پر ہے، تو کھانا اٹھایا جائے، اس سے پہلے کھانے والے اگر الحمدللہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ بظاہر یہ چھوٹا عمل ہے، لیکن برکتیں اس کی اتنی ہیں کہ ریگولر لائف کے اندر ہم اگر اس کو امپلیمنٹ کریں تو اس کی برکتوں سے ہم محروم نہیں رہ سکتے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم تھینک یو نہیں بھولتے، سوری نہیں بھولتے، گڈ مارننگ نہیں بھولتے، لیکن بسم اللہ بھول جاتے ہیں۔ عادت چینج کرو۔ اب آئیے میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے معلم کتاب و حکمت بنا کر کے بھیجا۔ دنیا کے جس خطے میں بھی اس وقت مسلمان موجود ہیں،
سچویشن کو دیکھ کر، گلوبل حالات کو دیکھ کر کبھی کبھی انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو کر آدمی یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اسلام اور مسلمان باقی بھی رہیں گے یا نہیں۔ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام زندہ رہے، لیکن اسلام کی حیات کیا ہے؟ کس چیز کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسلام کو زندہ رکھے گا؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم حیات الاسلام، ایجوکیشن اسلام کی زندگی ہے، علم ہی سے اسلام زندہ رہے گا۔ علم کے بغیر، ایجوکیشن کے بغیر اسلام کا زندہ رہنا مسلمانوں کی زندگی میں بھی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ میں آپ کو چند ایگزامپل دیتا ہوں، اتنے حضرات اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ ٹو بی فرینکلی میں اگر آپ میں سے کسی کو کھڑا کروں اور ایک کویشچن آپ سے میں کروں کہ میرے بھائی آپ یہ بتائیے کہ حروف حلقی کتنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میکزیمم مسلمان جتنے اس وقت یہاں پر موجود ہیں نہیں بتا سکتے۔ میں آپ کو دنیا کے حالات کے حوالے سے بتاؤں، کبھی کبھی نکاح پڑھانے جانا پڑتا ہے تو جب دولہے کو پہلا کلمہ پڑھانا ہوتا ہے نا، تو اس میں بھی وہ سینکڑوں مسٹیکس کرتا ہے، یعنی کئی مسٹیکس وہ کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی جگہ پر محمد الرسول اللہ پڑھ دیتا ہے۔ تو جس قوم کی سچویشن یہ ہو کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کلمہ صحیح طور پر اس قوم کو نہ آتا ہو، اس قوم کی زندگی میں اسلام باقی کیسے رہ سکتا ہے؟ اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو ایجوکیشن کی طرف قدم بڑھاؤ۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف دینی ایجوکیشن حاصل کرو، مطلب یہ ہے کہ دینی ایجوکیشن بھی حاصل کرو اور دنیاوی ایجوکیشن کی طرف بھی قدم بڑھاؤ۔ اور جب تک کہ آپ علم حاصل نہیں کرو گے، کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی اسٹیٹس آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اب کون غوث پاک؟ وہ غوث پاک جو اپنی ماں کے پیٹ سے 17 پارے کے حافظ پیدا ہوئے، وہ غوث پاک جو ماں کے پیٹ سے زمین پر قدم رکھتے ہیں، اور قدم رکھتے ہی جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو آپ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ غوث پاک۔ لیکن جب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کو قطب کب بنایا اور قطبیت کے مقام پر آپ کب فائز ہوئے، تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز فرما دیا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کو ولایت کا تاج عطا فرمایا ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا اور آوازیں سنتا کہ راستہ دے دو اللہ کا ولی آ رہا ہے، تب میں نے سمجھ لیا کہ مجھے رب قدیر نے ولایت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ تو ایجوکیشن یہ بہت اہم چیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پیرنٹس کا رسپیکٹ اگر بچے نہیں کر رہے، آج اگر بڑوں کا رسپیکٹ چھوٹے نہیں کر رہے، تو یہ سب کا ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ جہالت اسلامی نالج نہیں ہے ان کے پاس۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر سمجھاؤں،
رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے۔ ایک روم ہے جس کے اندر لائٹ نہیں ہے، اندھیرا ہے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، شیخ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پورے روم کے اندر اندھیرا اندھیرا اندھیرا، اس لیے کہ لائٹ جل نہیں رہی، اور کوئی چھوٹا بچہ اس روم میں انٹر ہو تو جب وہ انٹر ہوگا تو اندھیرے میں جب اسے نظر ہی نہیں آئے گا کہ بیٹھا کون ہے، تو کسی کے ہاتھ پر پیر رکھ دے گا، کسی کی پیٹھ پر پیر رکھ دے گا، کسی کو کچلتے دھکے مارتے ہوئے وہ آگے بڑھے گا، اس لیے کہ اندھیرے نے اسے دیکھنے کا موقع نہیں دیا۔ لیکن اگر لائٹ جل رہی ہو تو اس وقت سچویشن اس کی یہ ہوگی، وہ باپ کے قریب سے بھی سنبھل کر گزرے گا، شیخ کے قریب سے بھی سنبھل کے گزرے گا، بڑوں کے قریب سے بھی سنبھل کر کے گزرے گا، اور رسپیکٹ سے گزرے گا کہ کسی کو میری ٹھوکر نہ لگ جائے۔ پتہ چلا اندھیرے میں باپ بھی نظر نہیں آتا، اور اسلام کا نالج اگر اس کے پاس نہیں ہے تو آپ یاد رکھیں تاریکی کے اندر اسے اپنے پیرنٹس کا رسپیکٹ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ علم روشنی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی ساری ڈگریاں آپ حاصل کریں، آج کے دور کی ضرورت ہے۔ آپ لائر بنیں، آپ سائنٹسٹ بنیں، آپ ریسرچ اسکالر بنیں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ سرجن بنیں، آپ انجینئر بنیں، سب کچھ بنیں آپ، لیکن یہ سب کچھ بننے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے قرآن نہیں سیکھا تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو وہ مقام نصیب نہیں ہو سکتا جو حضور کی طرف سے ملنے والا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، یہ تم میں بہتر ہے۔ اب آئیے، مجھے ایک ملٹی ملینر شخص نے آج سے 4 ہفتے پہلے ایک پروگرام کے بعد وہ رات کو مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور آ کر کے انہوں نے بڑا پیارا کویشچن کیا۔ انہوں نے مجھ سے یہ کویشچن کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان اس کویشچن کو اپریشیٹ بھی کرے اور اس کے آنسر کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی، امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے، اور تھوڑی سی سوچ اس آنسر کی طرف اپنی رکھے۔ اس شخص نے یہ سوال کیا، حضرت اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، بہت کچھ میں کر رہا ہوں، لیکن میں شارٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائی جائے جو میں کروں اور مرنے کے بعد مجھے اور میری قوم کے لیے فائدے کی ہو، ایسی کوئی چیز مجھے آپ بتا دیجیے۔ مجھے ان کے کویشچن پر بہت خوشی ہوئی، تو میں نے کہا قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ سوال آج آپ کر رہے ہیں اور 1400 سال پہلے حضور نے اس کا جواب عطا فرما دیا ہے، جواب عطا فرما دیا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، ہر آدمی اس کو ذہن میں رکھے۔ آدمی اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کر کے وہ مرتا ہے، لیکن اولاد کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھے یا روزانہ یاسین شریف پڑھ کر کے باپ کو ایصال ثواب کرے۔ یہ پریکٹیکل لائف کے اندر دنیا کا ہر انسان اس کے بارے میں غور کر سکتا ہے۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی
کٹ، فنش، بریک ہو گیا. مرنے والا مرا، اب مرتے ہی نہ اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. سب فنش. جب تک زندگی تھی اسے کرنا چاہیے، مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ کٹ ہو گیا، فنش ہو گیا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرنے والا مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. یعنی مرنے والا مرنے سے پہلے یہ 3 کام کر کے مرا تو قبر میں جانے کے بعد وہ کچھ نیکی کر تو نہ سکے گا، لیکن قبر میں اسے اس کی انکم ملتی رہے گی، اسے نیکی ملتی رہے گی جو اس نے زمین پر بویا تھا. وہ 3 کام کون سے؟ اسے آپ ذہن میں محفوظ کر لیں. اور ہر مسلمان اگر حضور کی اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر کام کرے اور مرنے سے پہلے یہ کام کر کے مرے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بیٹا اس کی قبر پر آ کر فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ضرور بنا دے گا. وہ کام کون سے ہیں؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے والا مرنے سے پہلے کوئی ایجوکیشنل کام، علمی کام کر کے مرا. مثال کے طور پر آپ نے کوئی دارالعلوم قائم کیا، کوئی اسکول قائم کیا، آپ نے انسٹیٹیوٹ کوئی قائم کیا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے. لوگ اس ایجوکیشن سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک اس ایجوکیشن سے وہ بینیفٹ اٹھاتے رہیں گے آپ کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا. آپ نے کوئی کتاب لکھی، آپ نے کچھ اسٹوڈنٹس تیار کیے جو ایجوکیشن سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں، تو آپ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جب تک جتنا بھی اس ایجوکیشن سے بینیفٹ اٹھایا جائے گا اور جو لوگ بھی اس ایجوکیشن سے بینیفٹ اٹھائیں گے قبر میں اس کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. اب قبر میں آپ تو لیٹے ہیں لیکن ایجوکیشن سے بینیفٹ اٹھانے والا ایجوکیشن سے بینیفٹ اٹھا رہا ہے اور قبر میں آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے. تو مرنے سے پہلے ایجوکیشنل کوئی ورک کر کے مرنا چاہیے. سیکنڈ چیز، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام جو پبلک کے لیے بینیفیشیل ہو یا اللہ کی مخلوق کے لیے بینیفیشیل ہو. مثال کے طور پر آپ نے کوئی کنواں کھدوا دیا، لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں. کوئی تالاب آپ نے بنوا دیا، چڑیا، جانور، انسان سب اس سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھا رہے ہیں. اگر اس قسم کا کوئی کام آپ نے کیا تو آپ تو قبر میں چلے گئے اور جانے کے بعد آپ کوئی نیکی کر نہیں رہے، لیکن جتنا فائدہ اس سے دنیا اٹھائے گی، اللہ کی مخلوق اٹھائے گی، اس سب کا ثواب اللہ عز و جل قبر میں اس تالاب، کنواں، ہاسپٹل بنانے والے کو اللہ عطا فرمائے گا. اور تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد. اگر مرنے والا باپ مرنے سے پہلے اپنی نیک اولاد چھوڑ کر کے مرتا ہے تو نیک اولاد جتنی بھی نیکی کرے گی اس کی نیکی کا ثواب اس کے مرنے والے ماں باپ کو اللہ عطا فرمائے گا. اب آج میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. ہماری سب کی مینٹلٹی، ہماری سب کی تھنکنگ، ہماری سب کی سوچ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو بہتر سے بہتر دنیاوی ایجوکیشن دیں تاکہ بچے کا فیوچر برائٹ ہو، اس کی ارننگ اچھی ہو اور پیسفل اور ہیلتھ فل وہ اپنی لائف کو گزار سکے. لیکن آپ محسوس کریں اگر بچے کو نمازی نہیں بنایا گیا، بچے کو قاری قرآن نہیں بنایا گیا، بچے کو گناہوں سے بچانے والا نہیں بنایا گیا اور صرف وہی بنایا گیا تو یہ بچہ ہمارے لیے راحت کا سامان کیسے بن سکتا ہے؟ ٹو بی فرینکلی میری زندگی کے
پریکٹیکل ایکسپیرینس کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کچھ جنازے ایسے بھی لوگوں کے دیکھے ہیں کہ جنازہ پڑا ہے، بیٹا کھڑا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کی دعا یاد ہے تو بیٹا معافی سے کہتا ہے مجھے نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں۔ جس بیٹے کو آپ نے سارا ایجوکیشن دیا، اس بیٹے کو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا سلیقہ بھی نہیں معلوم، تو آپ نے اور ہم نے اپنے بیٹے کو کیا دیا؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کے ذریعے پوری سوسائٹی کو، پوری کمیونٹی کو، پورے مذہب کے ماننے والوں کو ایک اچھی سوسائٹی کو کریٹ کرنے، ڈیولپ کرنے کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرمائی۔ اگر ہر مرنے والا مسلمان مرنے سے پہلے یہ 3 کام کرنے کا عادی بن جاتا تو آج ہمارے معاشرے کے اندر نہ جہالت ہوتی، نہ ہمارے اسکول پڑھنے والے بچوں کو، اور نہ ہمارے گھر میں ہماری بیویوں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کو کسی غیر کی ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت پیدا ہوتی۔ آج ہمارے ہی ہاسپٹل ہوتے، ہمارے ہی ہاسٹل ہوتے، اور ہمارے بچے ان جگہوں پر پڑھ کر رہ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے۔ تو آج ہماری ضرورت سب سے زیادہ اس چیز کی ہے کہ ہم اس دنیا سے جانے سے پہلے کوشش کریں یہ 3 کام کرنے کی۔ اور وہ 3 کام کیا ہے؟ ایجوکیشنل کوئی کام کر کے مریں، کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر کے مریں، اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ تینوں چیزیں ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کام آ سکیں۔ اور یاد رکھیں ایجوکیشن سب سے اہم چیز ہے۔ ایجوکیشن سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہم جہاں بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں وہیں پر قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالیں۔ آپ کے اس سینٹر کے اندر اچھے مضبوط قسم کے حفاظ و قراء اور علماء موجود ہیں، آپ آئیں، سیکھیں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں، اپنا قرآن درست کریں، اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں، اور اس کے پڑھانے والے اور پڑھنے والے سے بہتر کوئی دوسرا نہیں۔ اس لیے اسے سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا جمعہ کا وقت شاید اتنے ہی بجے تک ہوتا ہوگا۔ میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے یہ میسج 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلی چیز، ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس کی برکتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، اور کھانے کے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے الحمدللہ پڑھ لیا کریں، اور اسی طریقے سے کوشش کریں کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے آپ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ ایجوکیشن کی راہ کے اندر محنت کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اسپریچول سوسائٹی کینیڈا کو دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص اللہیت کے ساتھ دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ڈونیشن کی رقم وصول کرنے کے لیے میں جوہری والے سے گزارش کروں گا کہ نمازیوں کی رعایت کرتے ہوئے ڈونیشن کی رقم وصول کریں۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ اس سے پہلے بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیکی جمعہ کے دن کیا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جمعۃ المبارکہ کے صدقے تو پھر اس عمل کو ڈبل یعنی دگنا کر کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش کروں گا زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دیں اور تعاون کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی رزق حلال میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ اعلان جان کر ہم کو بہت خوشی ہوگی، اور میں ایک اور اعلان کروں گا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ابھی جو ذات جو شخصیت نے بیان کیے، الحمدللہ تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ عالمی تحریک عالمی پیمانے پر وادی نور آزاد میدان بمبئی میں جو پروگرام ہوتا ہے، اس کی مصروفیات اور حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے سب کچھ بالائے طاق رکھ کر کے آپ یہاں پر تشریف لائے۔ حضرت کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہاں تشریف لائے۔ تو ہمارا جو سال میں 11ویں شریف کا پروگرام ہوتا ہے، تو کل وہ 11ویں شریف کا پروگرام ہے، تو ابھی حضرت کا بیان ایک جھلک سنے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل پر مغز اور مدلل مفصل تقریر حضرت کی ہوگی، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں، اور آپ ہی نہیں بلکہ اہل و عیال کے ساتھ دوست و احباب کو اس کو شیئر کریں، اور خود بھی ہیں اور ان لوگوں کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک کل 4 بجے عصر کی نماز کے بعد سے پروگرام شروع ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مغرب کے بعد حضرت کا خطاب بھی ہوگا، اور لنگر کا بھی انتظام ہے، اور ہمارے ماں بہنوں کا بھی پردے کا انتظام ہے، ان کا بھی معقول انتظام کیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں اور لوگوں کو بھی اس کو شیئر کریں۔ اللہ تبارک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ درود جمعہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جزاک اللہ۔
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल यौमुल जुमुअति सय्यदल अय्याम वला नअब्दु वला नस्तईनु इल्ला इय्याह व हुवल्लज़ी फ़रज़ सलातल जुमुअति बिक़ौलिही तआला इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अलू इला ज़िक्रिल्लाह वस्सलातु अला मुहम्मदिन सय्यदिल अनाम व अला आलिहि व सहाबिहिल किराम खुसूसन अला अफ़ज़लिल बशर बदल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला वाला नात के बिसत के सवाब अमीरुल मुमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला वाला कामिल हयाए वली क़ान अमीरुल मुमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला वाला गालिब कुल्ली गालिब अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम वाला इमामैन हुमामैन सय्यदैन शहीदैन अबी मुहम्मद अल हसन व अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन वाला उम्मिहिमा सय्यदतुन निसा फ़ातिमा ज़हरा वाला अम्महि शरीफ़ैन अल मुतहहरिन मिनल अदनास अल हम्ज़ा वल अब्बास वाला सित्ततिल बाक़ियति मिनल अशरतिल मुबश्शिरा व साइरिस सहाबति व ताबिईन रिदवानुल्लाहि तआला अजमईन बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुर्रि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व साम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि मन क़ाद व क़ाम व सल्लि अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्ली मलाइकतिकल मुक़र्रबीन व अला इबादिकस सालिहीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इबादल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अअज़्ज़ु व जल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्य अला सलात हय्य अला सलात حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعدلوا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
فاذكرني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة كدار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير برحمتك يا أرحم.
BZCR 251. BZCR 251. The plate number, the car plate number. Please remove your car as soon as possible. BZCR 251.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दारैन अल्लाहुम्मा रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्लिश शिर्क वल कफ़रत वल यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन अल्लाहुम्मा अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ. الفاتحہ. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. یا رحمت للعالمین مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو. اپنے آنچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. یا نبی اللہ واسطہ مولا علی کا واسطہ غوث الورا کا واسطہ خواجہ پیا کا غم نہ ہو روزے جزا کا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.